السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے ہے۔ 2 بجے ابھی اس کیس کی سماعت ہوگی، آج فیصلہ سنایا جائے گا، دیکھا جائے گا آج فیصلہ محفوظ ہوتا ہے، آج عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں ضمانت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی۔ سائفر کیس، جیسا کہ میں اپنے بہت سے ولاگ میں بتا چکا ہوں، سائفر کیس ایک بوگس مقدمہ ہے، جو ایک بوگس قانون بنا جس پر صدر عارف علوی نے دستخط نہیں کیے۔ اس کے بعد عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کیا گیا۔ پہلے توشہ کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ جب توشہ کیس کی ضمانت ہوتی ہے، جب عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی ہے تو سائفر کیس میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کا اٹک میں ٹرائل ہوتا ہے، پھر عمران خان کو اٹک سے اڈیالہ جیل شفٹ کیا جاتا ہے، یہاں ٹرائل ہوتا ہے، اور آج اس کیس کی ضمانت ہے۔ دیکھتے ہیں آج عمران خان صاحب کی ضمانت منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ تھوڑی دیر تک پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جو وکلاء ٹیم ہے، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اپیل دائر کی تھی کہ سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے، لیکن آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، عمران خان کے جو کیس کی سماعت ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی۔ اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان کو تب سیکیورٹی خدشات نہیں تھے جب عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کیا جاتا تھا، جب عمران خان صاحب وہاں جاتے تھے، جب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ جاتے تھے، جب عمران خان صاحب F8 کی ایک چھوٹی سی کچہری میں جاتے تھے جہاں آئے روز اس کچہری میں کوئی قتل ہو جاتا ہے، جہاں عمران خان صاحب جج زیبا کی عدالت میں پہنچتے تھے، جہاں عمران خان صاحب ہائی کورٹ پہنچتے تھے، سیشن کورٹ پہنچتے تھے، جہاں عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ پہنچتے تھے، کئی 100 عمران خان صاحب کی پیشیاں ہوئی، تب عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اب جب قوم عمران خان کی ایک تصویر کی منتظر ہے، اب جب قوم دیکھنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کس حال میں ہے، اور یہ عمران خان کی ایک تصویر سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکلاء نے کہا ہے، عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اوپن کورٹ ہونا چاہیے، اوپن کورٹ ٹرائل ہونا چاہیے، تو ایک انسان خود کہہ رہا ہے، آپ کو اس کی اتنی فکر کہاں سے آ گئی؟ آپ کو تب فکر نہیں تھی جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان پہ حملہ کیا گیا؟ آپ کو تب فکر نہیں تھی جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان کی گاڑی پہ حملہ کیا گیا تھا؟ وہ منظر آپ سب کو یاد ہوگا جب مراد سعید، جب اس کے علاوہ باقی جو پارٹی کارکنان ہیں وہ عمران خان کی گاڑی پہ لپک پڑے تھے اور عمران خان کی حفاظت کرنے لگے تھے، اور جس حال میں عمران خان کو وہاں سے نکالا گیا تھا وہ منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ منظر آپ کو دکھایا تھا، وہ منظر آپ کو یاد کرنا ہوگا، آپ کو ہر وہ منظر یاد کرنا ہوگا جب عمران خان پہ کنٹینر پہ فائرنگ کی گئی تھی، جب عمران خان کا ہیلی کاپٹر خراب ہوا تھا، جب عمران خان کی اسکواڈ کی گاڑی کو آگ لگ گئی تھی، اور کیا کچھ نہیں ہوا۔ اور آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیکیورٹی خدشات ہیں، عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے اوپن کورٹ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف باتیں ہیں، یہ ڈرتے ہیں تو عمران خان کی ایک تصویر سے ڈرتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں تو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اگر وہاں صحافیوں نے، موجود صحافیوں نے عمران خان سے ایک بیان لے لیا تو اس کے جو اثرات ہوں گے وہ ساری قوم جانتی ہے، اس کے جو اثرات ہوں گے یہ قوم سے بہتر جانتے ہیں، صرف اس وجہ سے ڈرتے ہیں۔ تو آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب نے اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل میں ہوگا، اور اگر آپ کو اس سے مسئلہ ہے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کریں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے فیصلہ ہونا ہے، ساری قوم منتظر ہے، لیکن یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں میں، اگر عمران خان صاحب کی اس کیس میں ضمانت ہو جاتی ہے تو عمران خان صاحب رہا نہیں ہوں گے، بہت سی گرفتاریاں بھی ہونی ہیں۔ عمران خان صاحب کو نیب کے کیس میں گرفتار کر لیا جائے گا، جب عمران خان صاحب کی اس میں ضمانت ہوگی عمران خان کو 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہے، لیکن یہ سب کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کمزور ہو جائے۔ عمران خان نہیں کمزور ہوئے، ہر حربہ استعمال کیا گیا، عمران خان کی واک پر پابندی لگا دی گئی، عمران خان کو بستر نہیں دیا گیا، عمران خان کو فرش پہ سونا پڑا، لیکن عمران خان کمزور نہیں ہوئے، عمران خان اس سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جو مجھے 8 اگست کو لایا گیا تھا اٹک جیل میں، وہ دن
اور آج کا دن میں بہت مضبوط ہو گیا ہوں، میں اعصابی طور پر مضبوط ہو گیا ہوں، میں دماغی طور پر مضبوط ہو گیا ہوں، اور میرا اللہ پر یقین زیادہ ہو گیا ہے۔ اور جس بھی انسان کا اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ انسان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ سو عمران خان نہیں ٹوٹیں گے، عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید کی ایک تصویر سامنے آئی ہے۔ یہ تصویر بہت سے لوگوں کے منہ پر ایک چماٹا ہے، اور ایک ایسا چماٹا ہے کہ منہ سرخ ہو جائے، اور ایک ایسا چماٹا ہے کہ ان کو ان کی نانی یاد آ جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر کو، ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود الرشید وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں۔ 160 دن گزر چکے ہیں لیکن آج بھی یہ قائم ہیں۔ دونوں بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے میاں محمود الرشید کی، ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کی مریضہ ہیں، لیکن آج انہوں نے پارٹی کے بہت سے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ ڈٹ کر کھڑا ہونا اس کو کہتے ہیں، وعدہ وفا کرنا اس کو کہتے ہیں، ساتھ دینا اس کو کہتے ہیں۔ آج جو یہ وکٹری کا نشان ہے، یہ جو جیت کا نشان ہے، یہ واضح ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ کبھی ہار نہیں مانیں گے۔ جب بھی جیت ہوئی ان کی جیت ہوگی۔ اور آج ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں، میاں محمود الرشید کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ عمر سرفراز چیمہ تو آج تصویر میں نہیں آئے، لیکن وہ بھی جس طرح قائم ہیں آپ نے دیکھا، ان کی اولاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم میری اولاد ہے، میں ان کے لیے جنگ لڑ رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی نہیں ہے جس کی میں جنگ لڑوں۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کیونکہ عمر سرفراز چیمہ کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے جہاں سے میرا تعلق ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کی اولاد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں جنگ لڑ رہا ہوں تو اس قوم کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں آج میں جو قائم ہوں اس قوم کے لیے قائم ہوں۔ تو یہ عزم، یہ ہمت اور یہ بہادری ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کی۔ اس کے علاوہ آج مریم نواز نے جی یونیورسٹی جانا تھا، جا کے طلباء سے خطاب کرنا تھا، تو میری وہاں کچھ طلباء سے بات ہوئی جو میرے کالج فیلو تھے، آج وہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان سے بات کی کیا ارادے ہیں، مریم نواز آ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں چور چور کے نعرے لگیں گے، یہاں عمران خان زندہ باد کے نعرے لگیں گے۔ تو آج مریم نواز نے اپنا پلان کینسل کر دیا ہے، کیونکہ آپ طلباء کے سامنے جا رہے ہیں، طلباء نہیں ڈرتے۔ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے بینرز پا رہے ہیں۔ تو آج جی یونیورسٹی میں جو ہونا تھا، اور آج جو طلباء کی تیاری تھی، طلباء کو بہت بتایا گیا آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن جب چور کی آواز آتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کس طالب علم نے یہ آواز لگائی ہے۔ کیونکہ طالب علم ایک میس کمیونیکیشن کا طالب علم ہو، اس کے علاوہ BBA کا طالب علم ہو، اس کے علاوہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی طالب علم ہو، وہ بہتر جانتا ہے کہ GDP کیا ہے، GNP کیا ہے، انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے، ان کے دور حکومت میں کیا کارکردگی تھی، عمران نے آ کر کیا کیا۔ تو یقیناً آج طلباء کی بھرپور تیاری تھی چور چور کے نعرے لگانے کی، لیکن آج طلباء مایوس بھی ہوئے کہ آج وہ عمران خان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے، عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہتے تھے، آج وہ نعرہ نہیں لگا سکے۔ لیکن طلباء اس نعرے کا جواب الیکشن والے دن اپنے ووٹ میں دیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔